السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اس شخص کے بارے میں گفتگو کریں گے جس نے دنیا کو ایک بہت بڑے جنگ میں جھونک دیا، جس کی وجہ سے ایک بہت لمبے وقت تک مغرب اور مشرق، ایسٹ اور ویسٹ میں بہت لمبے وقت تک جنگ ہوتی رہی۔ وہ انسان پوپ اربن دی سیکنڈ ہے۔ پوپ اربن دی سیکنڈ کا جنم 1042 AD میں چیترون سورمارنے جو فرانس میں ہے اس کے پاس ہوا تھا۔ ان کا اصلی نام آرڈو ڈی لیگری تھا۔ وہ فرانس کے ایک معزز ہائی کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ سیاسی، سماجی اور تعلیمی لحاظ سے بہت اسٹرانگ اور سمجھدار تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں، ہمارے لیے اس وقت کے حالات سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ 1000 سال پہلے یورپ میں فیوڈلزم یا سامنتواد تھا اور 99% آبادی زراعت یعنی ایگریکلچر اور چھوٹے موٹے کام کیا کرتی تھی، جبکہ 1% لوگ بہت زیادہ امیر تھے۔ یورپ کے 99% خزانہ صرف 1% لوگوں کے پاس تھا۔ اس 1% میں نواب جنہیں ڈیوک یا ارل کہا جاتا ہے اور شاہی خاندان اور کلیرجیز وغیرہ تھے، اور یہ لوگ 99% لوگوں پر حکومت کرتے تھے۔ لوٹ مار عام تھا۔ سردی کے موسم میں چھوٹے بچے روتے رہتے تھے تو ان کی مائیں صرف انہیں لوریاں سنا کر چپ کراتی تھیں۔ یورپینز جب یروشلم آتے تھے تو وہاں پر مسلمز کی حالت دیکھتے تھے کہ وہ بہت زیادہ مسلمانوں کی زندگی خوشحال ہے۔ وہ وقت ایسا تھا جب مسلمان ہر میدان میں سب سے آگے تھے، اور وہ وقت اسلام کا سنہرا دور، گولڈن پیریڈ آف اسلام کہلاتا تھا۔ جب کرسچنز یا یورپینز یروشلم سے زیارت کرنے کے بعد پلگرمیج کے بعد اپنے ملک جاتے تھے تو اپنے لوگوں کو مسلمانوں کے حالات سے واقف کرتے تھے اور بیزنطین امپائر کی خوشحالی کے بارے میں بھی بتاتے تھے۔ یروشلم پر مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن وہاں یہودی اور عیسائی کرسچنز بھی مل جل کر امن کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، اور یورپینز جو مذہبی اعتبار سے عیسائی کرسچنز تھے، انہیں بھی یروشلم یا بیت المقدس میں زیارت پلگرمیج کے لیے مکمل آزادی تھی۔ وہ یورپ کا ایسا دور تھا جب سب کچھ یہاں تک کہ بادشاہوں کو بھی چرچ کنٹرول کرتا تھا۔ وہ یورپ کا ایسا دور تھا جب سب کچھ یہاں تک کہ بادشاہوں کو بھی چرچ کنٹرول کرتا تھا اور پوپ کے ہاتھوں میں سب کچھ ہوتا تھا۔ یورپ میں چرچ کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ہزاروں سال تک یورپ میں بہت سارے موومنٹس ہوئے ہیں اور بہت سارے فلاسفرز نے بھی جنم لیا ہے اس چرچ کے کنٹرول کو ختم کرنے کے لیے۔ بہرحال وہ وقت یورپ کا ڈارک ایرا تھا۔ اس وقت جو پوپ تھے ان کا نام گریگری تھا۔ وہ بہت ہی کننگ تھے۔ انہوں نے سوچا کہ جو یورپ اتنا زیادہ غریب ہے، کیوں نہ ان کا دھیان مسلمانوں کی طرف لایا جائے اور ان سے جنگ کر کے ان کا خزانہ اور دولت لوٹ کر پورے یورپ کی غریبی کو دور کیا جائے۔ انہوں نے اپنا پروپیگنڈا چلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کرسچنز کو بہکانا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کی وجہ سے ہم غریب ہیں اور وہ لوگ ہمیں پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اسلام اور عیسائیت دو الگ الگ مذاہب یا ریلیجنز نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی مذہب ہے۔ جو لوگ عرب ملکوں میں رہتے ہیں وہ سب عیسائی کرسچنز ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں اور خود کو عیسائیت سے الگ سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اسلام اور عیسائیت میں بہت ساری چیز یکساں ہیں، کامن ہیں، سملر ہیں۔ اس بات کو انہوں نے بیس بنا کر لوگوں کو بہکایا۔ اسی درمیان بیزنطین امپائر اور سلجوق امپائر میں جنگ ہو جاتی ہے اور بیزنطین امپائر ہار جاتی ہے، جس کے بعد سلجوق سلطنت اس کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیتی ہے، جس کے بعد بیزنطین امپائر نے پوپ گریگری کو خط لکھا اور مدد مانگتا ہے۔ اس طرح گریگری کو چانس مل جاتا ہے کہ پورے یورپ کو ترکوں اور عربوں کے خلاف بھڑکائے۔ وہ مزدوروں، کسانوں، بے روزگار لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، یہاں تک کہ یورپ کے راجاؤں کے پاس بھی جاتے ہیں اور سب کو متحد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عرب آرتھوڈاکس کرسچنز کو پریشان کر رہے ہیں، عورت کی عزتوں کو خراب کر رہے ہیں، اور ہمارے چرچز اور ارض مقدس جو یروشلم کو کہتے ہیں کہ وہ حرمتی کر رہے ہیں۔ اس طرح الٹی سیدھی باتیں انہوں نے لوگوں کو سنائی، بادشاہوں کو سنائی۔ اس کے بعد گریگری کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ 1088 میں 1088 میں وہ کلونیک منک بنتے ہیں اور گریگری کو سکسیڈ کرتے ہیں۔ انہوں نے جو پروپیگنڈا گریگری نے ادھورا چھوڑا تھا اس کو جاری کیا۔ انہوں نے مشن تیار کیا کہ اب کیتھولزم کو عرب ممالک میں بھی لے جایا جائے۔
کیونکہ کیتھولزم کے ماننے والے صرف یورپ میں تھے، جس کے لیے انہوں نے ہر چھوٹے بڑے یورپ کے راجاؤں سے بات کیا اور ایک بہت بڑی فوج بنانے کا حکم دیا جس سے وہ فلسطین اور آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر سکیں اور عربوں اور ترکوں سے جنگ کر سکیں۔ وہ صرف کیتھولزم کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ آرتھوڈاکس کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی بات کو منوانے کے لیے یورپ کی غریبی کو مد نظر رکھا اور کرسچنز کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ اگر وہ عربوں سے جنگ کریں گے تو ان کی دولت چھین کر امیر بن جائیں گے اور ان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور اس کے بعد یسوع مسیح مطلب جیزس کرائسٹ بھی ان سے خوش ہوں گے، اور اب تک انہوں نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے انہیں خداوند اور یسوع مسیح گاڈ دا فادر اور جیزس کرائسٹ معاف کر دیں گے۔ Pope Urban II, I want you to just listen to the letter that he wrote, the declaration of Pope Urban II. He said, "All who die by the way, whether by land or by sea, or in battle against the pagans, shall have immediate remission of sins. This I grant them through the power of God with which I am invested. Oh, what a disgrace if such a despised and base race which worships demons should conquer a people which has the faith of an omnipotent God, and is made glorious with the name of Christ. With what reproaches will the Lord overwhelm us if you do not aid those who with us profess the religion of Christianity? Let those who have been accustomed unjustly to wage private warfare against the faithful now go against the infidels and end with victory this war, which should have started a long time ago. Let those who for a long time have been robbers now become knights. Let those who have been fighting against their brothers and relatives now fight in a proper way against the barbarians. Let those who have been serving as mercenaries for small pay now obtain the eternal reward. Let those who have been wearing themselves out in both body and soul now work for a double honor. Behold, on this side will be the sorrowful and poor, on that the rich, on this side the enemies of the Lord, on that his friends. Let those who go not put off the journey, but rent their lands and collect money for their expenses. And as soon as winter is over and spring comes, let him eagerly set out on the way with God as their guide. Let him murder every Saracen and pagan worshipper, whether he is a man, woman, or child, or old man, or monk." Can you imagine if the Pope wrote that letter? Now, when Pope Urban II wrote that letter, it was signed into law in Europe that anyone who would join the Crusaders would be forgiven for their debt, would be forgiven for past crimes, and would be given a salary, and their families would be taken care of. And they would also attain the eternal reward of the hereafter, and they were basically absolved of sins. They would be forgiven for anything that they did. So obviously, whenever the Crusaders went out, it was all-out war, and there was no sense of conscience. بیزنطین ایمپرر کا ماننا تھا کہ ٹرکی، لیوانٹ اور مڈل ایسٹ کے کچھ علاقوں پر صرف اس کا ہی حق ہے اور سلجوق ریاست اس سے چھین کر اچھا نہیں کر رہی ہے۔ اس نے پوپ اربن II کو یقین دلایا کہ یورپ سے جو فوج آئے گی اس کو مڈل ایسٹ میں بیزنطین امپائر داخل کرے گی، اور بیزنطین امپائر سے ہوتے ہوئے یہ فوج مشرق وسطیٰ میں داخل ہوگی، اور جتنی بھی عرب حکومتیں چھوٹی یا بڑی اس کے سامنے آئیں گی سب کو ہرا کر یروشلم پر قبضہ کرے گی۔ نومبر 1095 میں 1095 میں پوپ اربن II نے کلیرمنٹ میں جو فرانس میں ہے اس کے کیتھولک چرچ میں کونسل بلائی، جس میں بہت سارے کیتھولک کرسچنز، خواہ امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، راجہ، نواب، کسان، مزدور، چور لٹیرے، سب شریک ہوئے۔ وہ اپنی تقریر میں ناظرین مطلب آڈینس کو عربوں اور ترکوں کے خلاف اکساتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سلجوق ترک نے بیزنطین سلطنت کو بہت پریشان کر دیا ہے، آرتھوڈاکس کرسچنز وہاں پر محفوظ نہیں ہیں، اور جو بھی ہمارے مقدس مقامات ہیں جیسے یروشلم، نازرت اور بیت الحم، وہاں پر سلجوق ترکوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور ان کی بحرمتی کر رہے ہیں، اور جو کرسچنز زیارت کے لیے وہاں جاتے ہیں ان کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جیزس کرائسٹ کے قبر کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے قبر کو قبضے میں کر رکھا ہے۔ تمام عیسائیوں کو فلسطین جانا چاہیے اور انہیں پیگنز یا انفائڈلز سے آزاد کرانا چاہیے۔ فلسطین کو اگر عیسائی کافروں سے آزاد کرا دیں گے تو ان کی زندگی خوشحال ہو جائے گی، کیونکہ وہاں پر شہد اور دودھ بہت ہے، اور یہ بات اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ایگزوڈس میں لکھی ہے۔ انہوں نے بائبل کا سہارا لے کر، اولڈ ٹیسٹامنٹ کا سہارا لے کر لوگوں کو مجروح کرنے کی کوشش کی،
انہوں نے اپنی تقریر میں کبھی بھی مسلمان لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ کافر، پیگنز، انفائڈلز کہا۔ انہوں نے عیسائیوں کو یہ یقین دلایا کہ فلسطین ان کا دیش ہے، فلسطین ان کی مقدس جگہ ہے اور مسلمان کافر ہیں اور انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور فلسطین کافروں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ وہ لوگوں کو اکساتے ہیں کہ دنیا کے تمام کرسچنز، خواہ وہ آرتھوڈاکس یا کیتھولک، سب مسلمانوں کے خلاف ایک ہو جائیں اور ایک بہت بڑی کروسیڈ مطلب صلیبی جنگ ہو اور بیت المقدس یروشلم کو کافروں سے چھین لیں۔ ان کی تقریر بہت زیادہ انفلوئنشل تھی، بہت زیادہ متاثر کن تھی، جس سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ ناظرین بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور ان کے اندر جنون بھر جاتا ہے کہ اب وہ فلسطین کو مسلمانوں سے چھین لیں گے۔ فیمس امریکن آتھر مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی سب سے مشہور کتاب دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری میں پوپ اربن II کو 51 رینک دیا ہے۔ پوپ اربن II کی اسی سپیچ نے پورے یورپ میں تہلکہ مچا دیا تھا اور زیادہ سے زیادہ کرسچنز اس کروسیڈ میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ پوپ اربن II کی لیگیسی یہ تھی کہ انہوں نے ایک لمبی جنگ مسلمان اور کرسچنز کے درمیان چھیڑ دی تھی۔ انہوں نے مسلمان اور کرسچنز کو ایک بہت بڑی جنگ میں جھونک دیا تھا اور جس کی وجہ سے پورا یورپ اور مڈل ایسٹ فلسطین میں آ کر لڑتا ہے اور لمبے وقت تک ان دونوں ریلیجنز کے درمیان لڑائی ہوتی ہے۔ اسی لیے مائیکل ایچ ہارٹ نے پوپ اربن II کو 51 رینک دیا ہے۔ اس وقت سردی کا موسم آ چکا تھا، اس لیے پوپ اربن II نے کہا کہ گرمی کا موسم اگلے سال جب آئے گا تو ہم اپنی کیمپین شروع کر دیں گے۔ لیکن کرسچنز اتنے زیادہ مدہوش ہو گئے تھے کہ ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے چلنے کی تیاری شروع کر دی۔ ان میں زیادہ تر چور، لٹیرے، بے روزگار، غریب، کسان وغیرہ ہی تھے اور وہ لوگ لالچ میں آ گئے تھے، اس لیے ان سے صبر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ لوگ فرانس سے فلسطین پہنچنے کے لیے چل پڑتے ہیں اور جو لوگ انہیں راستے میں مل رہے تھے انہیں بھی ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جب چلتے چلتے وہ تھک گئے اور ان کے سامان ختم ہو گئے، کھانے پینے کا ان کے پاس کچھ رہا نہیں، تو انہوں نے لوٹ مار کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے گاؤں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ 1095 میں ہی 1095 میں ہی کروسیڈ شروع ہو جاتا ہے۔ صلیبی فوج یعنی کروسیڈرز کو جو بھی دکھائی دیا اس کو لوٹا، عورتوں کو اغوا کیا، یہاں تک کہ چرچ کو بھی توڑ دیا جو ان کی ہی عبادت گاہ تھی۔ اس کروسیڈ کے پہلے شکار یہودی تھے۔ جب کروسیڈرز ببیریا پہنچتے ہیں وہاں پر یہودیوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور 12,000 یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ جب یہ کروسیڈرز بیزنطین امپائر پہنچتے ہیں تو ایمپرر الیگزیس ان کو روک لیتا ہے۔ 1096 میں جب گرمی کا موسم آتا ہے تو بیزنٹائن امپرر اپنی فوج بھی ان کو دے دیتا ہے، اور جب یہ کروسیڈر فرانس سے ہوتے ہوئے بہت سارے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، بہت سارے کنٹریز میں جاتے ہیں، تو ان کنٹریز کے راجاؤں نے بھی اپنی اپنی فوج دے دی تھی۔ جب یہ فوج 1096 میں بیزنطین امپائر سے نکل کر مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ میں پہنچتی ہے، تب اس فوج میں تقریباً 60 سے 70 ہزار فوجی رہتے ہیں، کروسیڈرز رہتے ہیں، اور اتنی بڑی فوج ہوتی ہے جس کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور جو بھی علاقہ ان کے راستے میں آ رہا تھا سب پر یہ قبضہ کرتے جا رہے تھے۔ 1097 میں 1097 میں یہ کروسیڈرز مرہ پہنچتے ہیں۔ یہ علاقہ اب سیریا میں آتا ہے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے بہت زیادہ قتل و غارت کیا، جو بھی دکھائی دیا سب کو مار دیا۔ اس کے بعد ان کے جانوروں کو، یہاں تک کہ کتوں کو بھی انہوں نے مار کر کھا لیا۔ 15 جولائی 1099، 23 شعبان 492 ہجری۔ اس روز صلیبی کروسیڈرز بیت المقدس پر قابض ہو گئے۔ اس فتح میں جن مسلمان امراء اور ریاستوں کے حکمرانوں نے صلیبیوں کو مدد دی اور جس طرح مدد کی وہ ایک طویل اور شرمناک کہانی ہے۔ مثال کے طور پر اتنا ہی بتانا کافی ہوگا کہ جب صلیبی فوج بیت المقدس کی طرف بڑھ رہی تھی تو شہزا کے امیر نے نہ صرف یہ کہ اس فوج کو روانہ کیا بلکہ اسے رسد بھی، پروویژن بھی دیے اور رہبر گائیڈ بھی عطا کیے۔ حماتا اور تریپولی کے مسلمان امراء نے صلیبیوں کو راستہ دے کر رسد بلکہ تحفے بھی دیے اور اپنے قبلہ اول کی طرف روانہ کیا۔ راستے میں کئی ایک مسلمان ریاستیں آتی تھیں، انہوں نے اپنی ریاست اور حکومت کے تحفظ کی خاطر صلیبیوں کے دلکش اور حسین تحفے قبول کیے اور ان کے عوض صلیبیوں کی فوج کی ضروریات پوری کی۔ ارکا کا امیر مرد مومن تھا جس کی جنگی طاقت صلیبیوں کے مقابلے کچھ نہیں تھی، لیکن اس نے صلیبی فوج کے جرنیلوں کے مطالبے پر
بھی انہیں کچھ نہ دیا بلکہ ان کے چیلنج کو قبول کر کے انہیں مطالبے کے لیے للکارا۔ صلیبی فوج نے ارکا کو محاصرے میں لے لیا۔ 14 فروری سے 23 مئی 1099 تک ارکا کے مسلمانوں نے ایسی بے جگری سے مقابلہ کیا کہ صلیبی فوج نے بہت ساجانی نقصان اٹھا کر محاصرہ اٹھا لیا اور راستے بدل کر آگے چلی گئی۔ اگر یہ تمام مسلمان اسرار اپنے اپنے علاقے میں بیت المقدس کی طرف بڑھتی ہوئی صلیبی فوج کے سامنے مزاحم ہوتے رہتے تو ان کا اپنا نقصان تو ضرور ہوتا، لیکن صلیبی فوج کا خون قطرہ قطرہ بہ کر ختم ہو جاتا۔ یہ فوج اپنے پلان سے 2-2.5 سال تاخیر کر بیت المقدس تک پہنچتی، اور پہنچتی ایسے بھی کہ ان کے جسم میں خون کا ایک قطرہ نہ ہوتا۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ صلیبیوں کو بیت المقدس تک مسلمان امراء نے تازہ دم اور رسد مالا مال کر کے پہنچایا۔ اس کی سزا ان مسلمانوں کو ملی جو بیت المقدس میں آباد تھے۔ وہاں مسلمان زائرین بھی گئے ہوئے تھے، وہ بھی کچھ لے گئے۔ 7 جون 1099 عیسوی کے روز صلیبیوں نے اس عظیم اور مقدس شہر کا محاصرہ کیا۔ وہاں حکومت مصر کا گورنر افتخار الدولہ تھا، جس نے محاصرے میں بے مثال شجاعت اور عسکری ذہانت سے مقابلہ کیا۔ شہر کے جیش قلعے سے نکال کر صلیبیوں پر حملے کرائے گئے، مگر صلیبیوں کے پاس ساز و سامان کے افراد تھی اور فوج تو بے شمار تھی۔ 15 جولائی 1099 صلیبی فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ تمام یورپ اور ہر عیسائی ملک میں جشن منائے گئے، مگر بھیانک اور ہولناک جشن وہ تھا جو فاتح صلیبیوں نے بیت المقدس کے اندر منایا۔ صلیبی سپاہی مسلمانوں کے گھروں میں گھس گئے، لوٹ مار کی، کسی گھر میں کسی فرد کو زندہ نہ چھوڑا، خواہ بوڑھا ہو یا دودھ پیتا بچہ۔ رہنے دیا تو صرف جوان لڑکیوں کو، جو ان کی درندگی کا اذیتوں کا سامنا بن سکیں۔ گلیوں میں بھاگتے ہوئے مسلمان بچوں، عورتوں اور مردوں کو وحشیانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ صلیبی ننھے ننھے بچوں کو برچھوں کی انیوں میں اڑس کر اوپر اٹھاتے اور چیخ چیخ کر کہکہے لگاتے۔ کھلے عام آبرو ریزی اور قتل و غارت سے سر کاٹ کر انہیں مارنا صلیبیوں کا من پسند کھیل بن گیا تھا۔ مسلمانوں کو ایک ہی پناہ نظر آتی تھی، جس کے متعلق انہیں یقین تھا کہ جان کی امان ملے گی اور کسی بھی مذہب کا پیروکار وہاں ان پر زیادتی کرنے کو گناہ سمجھے گا۔ یہ تھی مسجد اقصی۔ مسلمان اپنے بال بچوں کو لے کر مسجد اقصی میں چلے گئے، جنہیں وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہ ملی۔ وہ باب داؤد اور دوسری مسجدوں میں گئے۔ خود عیسائی مورخین لکھتے ہیں کہ ان پناہ گزین مسلمانوں کی تعداد 70,000 کے لگ بھگ تھی۔ صلیبی جو مسجد اقصی کو اپنی عبادت گاہ کہتے تھے، اس کے احترام کا ذرہ برابر بھی خیال نہ کیا۔ وہ پناہ گزین پر ٹوٹ پڑے، کسی ایک کو زندہ نہ چھوڑا۔ مسجد اقصی، باب داؤد اور تمام مسجدوں سے لاشیں اٹک گئیں اور خون باہر بہنے لگا۔ مورخین نے اپنے ان الفاظ میں یہ کیفیت بیان کی ہے: صلیبیوں کے گھوڑوں کے پاؤں ٹخنوں تک مسلمان شہروں کے خون میں ڈوب گئے تھے۔ لڑکیوں کو مسجدوں اور مسلمانوں کے دیگر مقدس مقامات میں لے جا کر بے آبرو کیا جاتا تھا۔ سب سے زیادہ بدنصیبی لڑکیاں تھیں اور ان کے جنگی قیدی۔ جنگی قیدیوں کو مویشی بنایا گیا تھا، انہیں کھانے کو کم دیا جاتا تھا، مشقت زیادہ لی جاتی تھی۔ جن کاموں سے پہلے گھوڑے اور اونٹ استعمال ہوتے تھے، ان میں اب جنگی قیدی استعمال ہونے لگے ہیں۔ ان کے ہاتھوں سے مسجدیں مسمار کرائی گئیں۔ جنہوں نے انکار کیا، انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا۔ کسی وحشی صلیبی نے ایک جنگی قیدی کو قتل کر کے اس کا جسم کا گوشت کھایا اور پکار کر کہا کہ یہ گوشت بڑا لذیذ ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اس کی دعوت دی۔ اس کے بعد صلیبیوں نے انسان خوری بلکہ مسلمان خوری شروع کر دی۔ جب کبھی بھی کوئی جشن یا قریب مناتے، 1-2 تندرست اور توانا مسلمان کو قتل کر کے ان کا گوشت کھاتے تھے۔ اس کی تردید عیسائی مورخین نے کی ہے، لیکن انسان خوری کے واقعات خود یورپین مورخوں نے ہی اپنی تحریروں میں بیان کیے ہیں۔ مسجدوں کو حرام کاری کے لیے استعمال کرنے کے علاوہ صلیبیوں نے ان میں گھوڑے باندھے۔ مسجد اقصی میں مختلف مسلمان سلاطین اور دیگر دولت مند زائرین نے سونے اور چاندی کے
फानूस और कंदीलें लगाई थीं। तोहफे के तौर पर सोने और चांदी की कई एक अशिया रखी गई थी। सलीबियों ने ये तमाम फानूस, कंदीलें और बेशकीमती अशियाएं उठा लीं और मस्जिद की मुंडेर पर सलीब नस्ब कर दिया। 1099 में सलीबियों ने बैतुल मुक़द्दस मतलब यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया और इस तरह फर्स्ट क्रूसेड ख़त्म तो हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अरबों को जानी और माली नुकसान होता है। यरूशलेम पर क्रूसेडर्स के कब्ज़ा करने से 2 हफ्ते पहले ही पॉप अर्बन II की डेथ हो जाती है, और जब फतह की खबर यूरोप में पहुंचती है तो जिसने इस जंग की शुरुआत की थी वही इंसान मतलब पॉप अर्बन II इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। वो इस दुनिया से चले तो जाते हैं, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ी जंग छोड़कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा यूरोप और अरब ममालिक 200 साल तक आपस में लड़ते हैं और फ़िलिस्तीन मैदान जंग बन जाता है। इन सलीबी जंगों को ख़त्म करने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी भी जंग लड़ते हैं और उनके बाद रुकनुद्दीन बैबरस भी लड़ते हैं, और इस तरीके से सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके बाद रुकनुद्दीन बैबरस इस जंग को ख़त्म कर देते हैं। बैजेंटीन एम्पायर जिसने क्रूसेडर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उसको भी अपना खामियाजा भुगतना पड़ता है जब क्रूसेडर्स ने बैजेंटीन एम्पायर पर हमला किया था और हेगिया सोफिया को लूट लिया। आज की वीडियो तो यहाँ पर ख़त्म होती है। आगे के किस्से को हम लोग इमादुद्दीन जंगी की बायोग्राफी में जारी करेंगे। थैंक यू।